السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو آج ایک اللہ والے اور ایک ناگن عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ انسانوں کو جانور بنانے والی عورت ناگن کیسے بن گئی اور ناگن بننے کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل پر آئے ہو تو لائک ضرور کریں، اور آپ اس چینل کے لیے نئے ہو تو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والی تمام ایسے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے آج کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں بڑے سے پہاڑ پر ایک طوائف کا محل تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس کے خوبصورتی کے چرچے ہر طرف ہوتے تھے۔ وہ ایک انتہا شرابی اور ظالم عورت تھی، اور بہت گندے قسم کی عورت تھی۔ شہر کے مردوں کو، جو کہ امیر گھر کے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے محل بلواتی تھی اور ایک رات کے لیے 1000 دینار لیا کرتی تھی۔ اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہر کے سب سے بڑے شراب خانے سے اس کے لیے شراب منگوایا جاتا تھا۔ اس کے کنیزیں اس کے ساتھ دن رات اس کی خدمت میں رہا کرتی تھی، لیکن ایک بات وہی بالکل عجیب سی تھی کہ اس کے محل میں جو امیر آدمی آتا تھا وہ دوبارہ واپس نہیں جاتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور آواز کا انداز ایسا تھا کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس کھینچا چلا جاتا تھا۔ ہوتے ہوتے ایسا ہو گیا تھا کہ اس جگہ کے امیر لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے، اور ان سب کی بیویاں سب کے سب پریشان تھے کہ ان کا شوہر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محل کی طرف ان کے شوہر جاتے تھے۔ جو ایک بار محل کی طرف جاتا تھا وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ بہت ڈھونڈوایا جاتا تھا، مگر اب تک کوئی امیر آدمی واپس نہیں آتا تھا۔ ایسا کر کے شہر کے دولت مند لوگ، امیر لوگ ایک ایک کر کے گم ہونے لگے۔ تو ان لوگوں کی بیویوں نے سوچا اب کس کی مدد لی جائے۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا، ایک جنگل میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہ اپنے اعمال میں کتنے مشہور ہے کہ اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ گمشدہ چیز کہاں پر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری خاطر ہمارے شوہر کا بھی پتہ لگا دے۔ وہ ایک ساتھ کہنے لگی، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس جنگل میں جانے کا ارادہ کیا۔ بہت لمبا سفر کرنے کے بعد وہ لوگ وہ جنگل میں پہنچ ہی گئے، جہاں پر ایک اللہ والے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ عورتیں انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کی عبادت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر جب رات کا پچھلا پہر آیا، وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا وہاں بہت سی عورتیں کھڑی پریشان تھی اور نظر آ رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ یہاں کسی کام سے آئے ہو؟ ہم جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، حضرت ہمارے لیے کچھ کرے، ہمارے شوہر ایک ایک کر کے گھر سے غائب ہو گئے ہیں، واپس لوٹ کر نہیں آئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، اس کے لیے خاص عمل کرنا ہوگا۔ وہ عمل ہمیں کرنے دو، اس کے بعد ہم اس جگہ جائیں گے جس جگہ تمہارے شوہر صحیح سلامت ایمان کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے۔ عورتوں نے کہا، ہمیں آپ بتا دیں اس جگہ پر کب جانے والے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ آپ کا
تو اللہ والے کہنے لگے تمہارے جنگل کے پاس ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں اونچائی پر ایک بڑا محل بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک طوائف کا اڈا ہے اور وہ طوائف مردوں کو لباتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچی ہے۔ اس کی آواز اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مرد اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اس کے پاس جب میں پہنچوں گا تو تمہیں اشارہ کر دیا جائے گا۔ وہ عورتیں اس اللہ والے کی بات سن کر مطمئن ہو چکے تھی، اب وہ اپنے گھر واپس آ گئی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، آمین۔ اس کے بعد اس اللہ والے نے بہت ہی بڑا عمل جاری کیا اور ایک پودوں کے پتوں کو نچوڑ کر کچھ ایسا تیار کیا جو کوئی بھی اسے پیتا تو مست ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بھی ایک امیر آدمی کا بھیس بدلا اور طوائف زادی کے گھر جا پہنچے، جہاں پر بڑے بڑے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ دربان نے ان سے پوچھ تاچھ کی اور اندر جا کر اپنی مالکن کو بتا دیا۔ کنیزوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھیے۔ وہ باہر بیٹھ گئے اور پورے محل کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں بنا ہوا تھا، جہاں سے بہشت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے دل میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو ہلکی سی روشنی ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک بنی سوری لمبی سی عورت اپنے بالوں کو بکھرے ہوئے ان کے پاس آئی اور بڑی شان فخر سے اپنے تخت پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کہیے آپ کیا چاہتے ہو؟ ہے اللہ والے نے کہا، تم کتنی دینار لیتی ہو ایک رات کے؟ اس عورت نے کہا، ایک رات کے 1000 دینار لیتی ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا، میں تمہیں 5000 دینار دوں گا ایک رات کے، لیکن شرط ہے جو میں تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ عورت کہنے لگی، میں وہی کرتی ہوں جو سامنے والا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، چلیے میری خوابگاہ میں چلیے۔ وہ اللہ والے نے کہا، میں نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا ہے، میں نے تمہیں 5 گنا قیمت دی ہے، اس لیے تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، لیکن میں جہاں چلوں گا تمہیں میرے پیچھے آنا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا، یہ محل تو میرا ہے، آپ کو کیا پتہ کون سی جگہ کون کہاں پر ہے؟ تو اللہ والے نے کہا، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ وہ عورت بولی، لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا، یہی سمجھ لو۔ وہ طوائف کہنے لگی، عالم اور اس میرے کوٹے پر؟ اللہ والے نے کہا، اللہ جانے میرا ارادہ کیا ہے۔ بدکار عورت نے کہا، میرے پاس آ کر تو بڑے سے بڑے عابد اور زاہد بھی بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھلا کون سی چیز ہے؟ اللہ والے نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ تمہاری خوابگاہ میں نہیں جانا ہے۔ اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے جو دوسرے کمرے سے الگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ وہ طوائف کہنے لگی، وہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ بھلا میں نے تمہیں پوری قیمت ادا کی ہے، میں تو وہاں ضرور جاؤں گا اور تمہیں وہاں ضرور چلنا ہوگا۔ پہلے تو وہ طوائف ہچکچانے رہی تھی، پھر کہا، جیسے آپ کی مرضی، اور وہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد وہ اللہ والے اوپر کی طرف چل پڑے۔ طوائف سے کہا، دروازہ کھولو۔ طوائف نے کہنے لگی، جب یہاں تک آئے ہو تو اپنی مرضی ہی چلا رہے ہو تو دروازہ بھی خود ہی کھول لو۔ یہ سن کر اللہ والے نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جب وہ دیکھا تو دروازہ خالی تھا
وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف بولی، دیکھ لیا نا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جس کام کے لیے یہاں پر آئے ہو وہ کام کرے اور یہاں سے نکلو۔ اس کے دخل اندازے پر اللہ والے پر جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف نہیں جانتی تھی کہ سچ میں ایک درویش انسان ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی جیسے عام آدمی ہوتے ہیں ویسے ہی ہے اور یہاں آتے ہیں بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا ارے چھوڑو یہ باتوں کو، میں آپ کو اس جگہ کی مہنگی ترین شراب پلاتی ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم شراب مجھے کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک نایاب چیز لے کر آیا ہوں۔ تم شراب کی بہت شوقین ہو، اس لیے تمہیں میں شراب کی طور پر ایک ایسی چیز پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک کبھی نہیں پیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہنے لگی جاؤ ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا میں شراب نہیں پیتا۔ طوائف کہنے لگی اتنے امیر گھر سے ہو اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل آئے ہو، کچھ نہیں پیو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے نے کہا میں نے تم سے کیا کہا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج کی رات میں تمہیں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ 1 گلاس لے کر آؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا پی جاؤ۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہی گھٹ میں سارا کا سارا پی گئی اور کہا آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، چلیے چلتے ہیں وہ گناہ کی طرف جہاں دعوت دینے لگی۔ اللہ والے نے کہا ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ طوائف نے کہا کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف کے پاس آتے ہو جس کے پاس اس شہر کے دولت مند لوگ آتے ہیں اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہو، خوابگاہ کی طرف بھی نہیں لے کر جاتے۔ اس کمرے میں آئے ہو اور کہتے ہو مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ والے نے کہا میں تم سے جو کہہ رہا ہوں مجھے وہ کرنے دو ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ وہ عورت غصے میں آنے لگی اور کہنے لگی کیا کر لو گے تم؟ اللہ والے نے کہا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم شراب کے نشے میں ہو، فی الحال مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ عورت چپ چاپ بیٹھ کر اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ جس جگہ زندگی میں نہ کبھی عبادت نہ کی گئی ہو، جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہو، وہاں پر آج اللہ والے نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں پر سارے کنیز اور غلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ کرنے کے بعد اٹھ کر کہا مجھے کھڑکی کھولنی ہے، تازہ ہوا اندر آنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ طوائف کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی زبان جیسے بند ہو گئی ہو۔ وہ خاموش تھی، چپ چاپ دیکھتی جا رہی تھی۔ خاموشی کے ساتھ اللہ والے نے کھڑکی کھولی۔ وہاں پر وہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، ان کے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا اوپر آ جاؤ اور گاؤں کے کچھ مرد بھی ان کے ساتھ اوپر آ گئے تاکہ وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ لوگ اندر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ والے نے کہا اے طوائف زادی تو سچ بتا۔ وہ کہنے لگی پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟
اللہ والے نے کہا تو ان مردوں کا پتہ بتا دے جو تیرے پاس یہاں آتے تھے، وہ اس شہر کے امیر دولت مند لوگ تھے۔ یہ جو عورتیں کھڑی ہیں وہ ان سب کی بیویاں ہیں۔ تو اس طوائف نے کہا ہاں، وہ ایک رات کا گناہ کرنے میرے پاس آتے تھے، تو کیا فائدہ ان آدمیوں کا پوچھنے کا جو اپنی ان عورتوں کو چھوڑ کر میرے پاس یہاں آیا کرتے تھے۔ اللہ والے نے کہا وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اگر انہوں نے گناہ کیا ہو تو ان کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے کہا سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ والے نے کہا اگر تو مجھے بتا دے گی تو بہت فائدے میں ہوگی، تو اس کی سزا تجھے ملے گی۔ وہ طوائف نہیں مانی۔ جب وہ نہیں مانی تو اللہ والے نے کہا مجھے پتا ہے وہ آدمی کہاں ہے، میں تو صرف تجھے بچانا چاہ رہا تھا، لیکن تو سدھرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تمام عورتوں کو دیکھا اور کہا تم جانتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ ہاں بتائیے حضرت، ہمارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ سب ایک زبان ہو کر کہا۔ اللہ والے نے زور سے اللہ اکبر کہا اور ایک بڑا سا پردہ ہٹا اس کی آواز پر، جو کہ وہاں پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن وہاں پر بڑے بڑے شیشے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر عجیب سے جانور موجود تھے، اور جانور شیشوں سے باہر آنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن وہ باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اے طوائف زادی، تم نے ان جانوروں کو یہاں بند کر کر کیوں رکھا ہے؟ ان کو باہر نکال۔ وہ طوائف کہنے لگی میں انہیں نہیں نکال سکتی ہوں، یہ سب میرے پالتو جانور ہیں۔ اللہ والے نے کہا ان کو دیکھ کر تو یہ نہیں لگتا کہ تم نے ان کو یہاں پال رکھا ہے، بلکہ تمہیں انہیں یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو تو یہ کتنے بے تاب ہو رہے ہیں شیشے سے باہر آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ والے نے عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا جاننا چاہتی ہو اپنے شوہر کے بارے میں؟ یہ جو جانور ہے قید ہے یہ تمہارے شوہر ہے۔ اس طوائف والی نے جانور بنا کر یہاں قید کر دیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے آدمیوں کو یہاں بلا کر اس کو ایسی شراب پلاتی ہے جس سے کوئی بھی انسان جانور بن جاتا ہے۔ آج مجھے وہی چیز اس طوائف عورت کو پلانی پڑی۔ اس کے بعد وہ طوائف کہنے لگی کیا مطلب میں بھی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے نے کہا ہاں، اگر تم توبہ کر لیتی ہے تو نہیں بنے گی، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طوائف عورت نے کہا میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور مجھ پر تمہاری پلائی گئی کوئی بھی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، لیکن تبھی اس کے جسم میں تبدیلی محسوس ہونے لگی کہ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا، جو بہت خوبصورت تھی، حسین جمیل تھی، کالے لمبے بال تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی سی ناگن بن گئی۔ اب وہ طوائف عورت پوری طرح سے ناگن بن گئی تھی، اور جس شیشے میں اس نے انسان نما جانوروں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، اس پہ سے ایک شیشے پر اللہ والے نے پڑھ کر پھونکا، وہ شیشے کے اندر قید ہو گئی۔ وہاں سے چلانے لگی تمہیں مجھے شراب پلایا ہے، تمہاری شراب سے مجھے یہ کیا ہو گیا؟ اللہ والے کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، نہ شراب پیتے ہیں نہ شراب پلاتے ہیں، شراب ہمارے یہاں حرام ہے۔ میں نے جو پلایا ہے وہ جڑی بوٹی کے کچھ بوندے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ والے نے کہا پہلے تو ان جانوروں کو باہر نکالو۔ اللہ والے نے دوسری بوتل نکالی جس کے اندر جڑی بوٹی کے قطرے تھے،
انہوں نے سارے جانوروں کو جڑی بوٹی کے خطرے پلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اپنے اصلی حالت میں آ گئے۔ وہاں ٹھہرے سب مردوں عورتوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہ سارے محل گونج گیا۔ وہ تمام آدمی جو جانور بنے ہوئے تھے وہ رونے لگے، معافیا مانگنے لگے۔ طوائف اب تک شیشے کی برتن میں قید تھی۔ اللہ والے نے کہا، تو نے بہت سے مردوں کو گناہ کی طرف اکسایا ہے اور تیری وجہ سے یہ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر یہاں پر آتے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں ہمیشہ کے لیے ناگن بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ والے وہاں سے جاتے، طوائف نے کہا، مجھے معاف کر دے، مجھے پھر سے انسان بنا دے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں اور اس طوائف خانے کو میں بند کروا دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں شراب کے تمام بوتل پھینکوا دوں گی۔ اللہ والے نے کہا، کیا تو سچی توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ پھر اللہ والے نے اسے وہیں جڑی بوٹی پلائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ انسان بن گئی۔ پھر سے لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے شروع کر دیے اور وہ طوائف کہنے لگی، ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی یہ طوائف خانہ۔ پھر وہ محل ایک بڑی سی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد وہاں کی امامت اللہ والے نے شروع کر دی اور لوگ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، اور وہ عورت مسجد کے قریب ایک مجرے میں رہا کرتی تھی، دن رات اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موت آنے سے پہلے اسے وہ مقام عطا فرمایا جو کل تک بدنام زمانہ تھی۔ موت آنے سے پہلے اس کا شمار اللہ ولیوں میں ہونے لگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اس کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک کرتے جائے، نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔